ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس، فاسق ناقابل اعتماد شخص، فاسق ناقابل اعتماد شخص، بنبأ کوئی خبر لے کر، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی ناقابل اعتماد آدمی خبر لے کر آیا ہے، فتبینوا تو اس کی اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا ایسا نہ ہو کہ تم حملہ کر بیٹھو، قوما کسی قوم پر، بجہالت نادانستگی میں، لا علمی میں نادانستگی میں کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو، فتصبحوا اور پھر تم ہو جاؤ، علی ما اس پر جو فعلتم تم نے کیا ہے، نادمین شرمندہ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو ایسا نہ ہو کہ پھر تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ ایک معاشرتی تعلیم ہے اور یہ قومی اور بین الاقوامی ہر سطح کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ عام گھریلو سطح کے لیے بھی ہے، افراد کے درمیان، قوموں کے درمیان، ہر جگہ اس کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ایسی خبر پہنچے کہ جس کی تصدیق 100% نہ ہو تو پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی سنی سنائی بات کو آگے پھیلا کر کسی جھگڑے کا باعث بن جائے، کسی لڑائی کا باعث بن جائے۔ دیکھیں پیچھے بہت بڑا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ کیا تھا؟ دنیا کی کئی اقوام نے مل کر عراق پہ حملہ کیا، کئی سال تک بدترین لڑائی ہوئی وہاں پر، خون ریزی، اور اس کے اندر 15 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے، مالی نقصان ہوا، نسلیں تباہ ہوئیں، علاقوں کے علاقے اجڑ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کم سے کم 15 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جن قوموں نے، جن ملکوں نے مل کے حملہ کیا تھا، ان کا موقف، میں صرف ان کا موقف بتا رہا ہوں، ان کا موقف کیا تھا؟ وہ کہنے لگے جی ہم تک جو خبریں پہنچائی گئی تھیں وہ خبریں غلط تھیں۔ یہ 10 سال کے بعد بدترین بمباری کر کے، شہروں کے شہر اجاڑ کے، بستیوں کی بستیاں تباہ کر کے، 15 لاکھ سے زائد افراد وہ ہلاک کر کے، عورتوں کو بیوہ کر کے، بچوں کو یتیم کر کے، سب کچھ کر کے، صرف میں کہہ رہا ہوں اگر ان کی بات بھی مان لی جائے، صرف اگر ان کی بات بھی مان لی جائے، تو وہ کہنے لگے کہ جن اطلاعات کی بنیاد پر ہم نے حملہ کیا تھا وہ اطلاعات غلط تھی، تو تم نے پھر تحقیق کیوں نہیں کی اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے؟ فتبینوا، ناقابل اعتماد ذرائع تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں، فتبینوا تو اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کیا کرو۔ یعنی اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف ان کے بقول کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا تھا جن ممالک نے حملہ کیا، نیٹو نے، اور اس کے ساتھ جو امریکہ، برطانیہ، یہ پھر ان کا قول، ان کا موقف تھا کہ ہم تک جو اطلاعات پہنچی تھیں وہ معلوم ہوا کہ اطلاعات غلط تھیں، ہم نے غلط اطلاعات کی بنیاد پر یہ سارا قدم اٹھایا۔ یا اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی
ناقابل اعتماد ذرائع سے خبر پہنچے فتبینوا تو اس کی اچھی طرح چھان بین کیا کرو، اس کی تحقیق کیا کرو، تسلی کیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ نادانستگی میں تم کسی پر حملہ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر جب کہیں سے کوئی اطلاع ملے اسے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، ایک دفعہ تسلی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر نا کچھ رشتے ایسے ہیں جب ان رشتوں کے حوالے سے آپ کو کوئی بات پہنچے نا تو اس کی تو ضرور ہی تحقیق کرنی چاہیے۔ کچھ رشتے ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں ان کی لگتی ہے آپس میں نا، ان رشتوں کی آپس میں لگتی ہے، وہاں ایسی چیز بہت زیادہ ہو جاتی، وہاں ایسی چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خصوصاً وہاں پر ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی ناقابل اعتماد شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں تم کسی پر حملہ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کئی دفعہ کہ پولیس کو کوئی غلط کال آ جاتی ہے، پولیس کو کوئی غلط کال آ جاتی ہے، پولیس اس پر بہت بڑے لیول پر وہ بھاگ پڑتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ کال ہی فیک تھی، وہ غلط تھی۔ اب اسی طرح پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن ہوا، بہت بڑا آپریشن جس کے اندر ہزارہ لوگ ہلاک ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا جی جن بنیادوں پر آپریشن ہوئے تھے وہ بنیادیں ہی جھوٹ تھی، فیک بنیادوں کے اوپر۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی ناقابل اعتماد شخص کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سلیم سلیری صاحب، حال ہی میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، تو جب اس کی تحقیق کی تو سب جھوٹ نکلا، جب اس کی تحقیق کی تو سب جھوٹ نکلا۔ فتبینوا اس کی تحقیق کرو، اس لیے تحقیق کرنے میں نا اس بات کو جھانچنے میں اس کو پرکھنے میں وہ نہیں کرنی چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، ہچکچانا نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے اور بلا وجہ بدگمان ہو جاتا ہے، بلا وجہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی کہے نا مثال کے طور پر فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ان کو بلاؤ یار، بٹھاؤ ادھر، بلاؤ ادھر، بٹھاؤ ادھر، بٹھاؤ۔ اچھا کئی دفعہ قابل اعتماد شخص بھی کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے نا تو اس بات کو بھی اس کی تسلی کر لینی چاہیے، قابل اعتماد شخص بھی کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی تسلی کر لینی چاہیے۔ مثلا میں نے جمعہ پڑھایا، اس دن جمعے کے اندر نماز کے اندر درود پاک کا تذکرہ ہوا، میں نے کہا کہ درود پاک کوشش کرنی چاہیے انسان نماز میں پڑھے اور نہ چھوڑے، اس کو پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ آدمی درود پاک نہیں پڑھ پایا، آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھا ہے، درود پاک نہیں پڑھ پایا، کوئی ایسی شکل پیش آ گئی، مثلا کوئی اس کی نہ ہوا خارج ہونی لگی ہے تو اس نے سوچا کیوں نہ میں سلام پھیر دوں، تشہد پڑھ کے میں سلام پھیر دوں، یا اسی طرح کوئی اور فون بج رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں درود شریف پڑھنا شروع کروں گا نا تو یہ بجتا رہے گا، میری نماز خراب ہوگی اوروں کی، تو وہ فون بند کر دیتا ہے، سائڈ پہ کہیں فون پڑا ہو یا کوئی اور اس قسم کی صورت۔ اس نے درود شریف نہیں پڑھا، تشہد پڑھ لیا، درود شریف نہیں پڑھا، سلام پھیر دیا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے چھوڑا نہ جائے، کسی بھی وجہ سے چھوڑا نہ جائے، لیکن کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے اور آدمی چھوڑ بیٹھے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ سے یہ نماز ادا ہو گئی، ہاں درود شریف نہ پڑھنے کے ثواب سے وہ محروم رہ گیا۔ تو جمعے کے بعد نا ایک بزرگ سے تھے، یہاں کرسی پر بیٹھتے تھے، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا، سال ڈیڑھ سال وہ تشریف نہیں لا رہے، اللہ عالم وہ حیات ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نماز کے بعد وہ میرے پاس آئے،
کاشف آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے اندر درود شریف کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو نہیں کہا. آپ نے کہا فرض ہے. میں نے کہا میں نے تو بالکل نہیں کہا فرض. تو آپ نے نہیں تو کہ فرض نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں کہا فرض ہے. لازمی ضروری نہیں ہے. میں نے کہا کہ لازمی ضروری ایک مسلمان ہونے کی نیت سے پوچھتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کہوں گا لازمی اور ضروری ہے. لیکن اگر شرعی مسئلے کے اعتبار سے پوچھو گے تو پھر لازمی اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ لازمی اور ضروری کا مطلب ہوتا ہے جس کے بغیر نماز نہ ہو. اس کے بغیر نماز بہرحال ہو جاتی ہے. نہیں چھوڑنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، اس کو نماز کو مکمل کرنا چاہیے. لیکن نماز مسائل میں جب لازمی اور ضروری کا لفظ آتا ہے نا، لازمی اور ضروری، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. جیسے رکوع لازمی اور ضروری ہے، نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر. سجدہ لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو پھر میں نے کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی پڑھے نہ چھوڑے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر رہ گیا تو نماز ہو جاتی ہے. اچھا، وہ لازمی ضروری کے بعد فرض تک پہنچ گئے. جی فرض ہے، آپ نے کہا فرض ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا فرض ہے. تو بات سمجھ لینی چاہیے. اگر نہ سمجھ آئے تو اس کی بھی تسلی کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ آگے جا کر یہ کہیں جی وہ میں جمعہ سن کے آیا ہوں تو یہ کہا ہے قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے یوں کہا ہے. آپ مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لے کے جائیں نا، فتویٰ، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ شرعاً حکم یہ ہے. وہ کہیں گے صورت مسئولہ، جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ صحیح صورتحال کیا ہے کیا نہیں، جو تم لکھ کے لائے ہو صورت مسئولہ. جواب یہ ہوگا صورت مسئولہ کا حکم یہ ہے، جو آپ نے لکھا ہے یہ. کل جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو جناب ہمارا فلاں واقعہ پیش آیا تھا اور اس فلاں واقعے پر مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. نہیں، واقعہ نہیں، آپ نے جو لکھ کے بھیجا ہے مفتی صاحب نے صرف اس پر کہا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اسی لیے تو فتبینوا، تو یہ چیزیں نا، یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اطمینان پیدا کرتی ہیں، تسلی پیدا کرتی ہیں. وگرنہ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں نے یہ کہا ہے، حالانکہ اس نے وہ نہیں کہا ہوتا. اس نے وہ نہیں کہا ہوتا. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوسروں کی نا عبارتیں، کتابوں کی عبارتیں نکال کے لاتے ہیں. وہ جی فلاں نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. کس نے کہا مطلب یہ ہے؟ مطلب تم اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو. فلاں نے یہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ خواب دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. اور دوسرا آدمی جا کر کسی کو کہتا ہے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں. ارے بھائی خدا کا خوف کرو، کہاں خواب اور کہاں حقیقت؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. خواب اور چیز ہوتی ہے. ہاں، نبی کا خواب ہو تو ایک الگ چیز ہے، وہ بعین ہی ہوگا. باقی اور کسی کا خواب اور حقیقت، زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھیڑ رہے ہیں. یہ تو بے ادبی ہے بھائی، آپ قبر کی بھی حرمتی کر رہے ہیں. خواب دیکھا، تھوڑا سے پریشان ہوئے. صبح اٹھ کے اس کی تعبیر پوچھوائی تو بہت سارے صاحب علم تھے. تعبیر پوچھوائی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم کے حوالے سے اللہ آپ سے بہت بڑا کام لیں گے. آپ کھود رہے ہیں، کھودنے سے مراد تحقیق ہے. اب بہت بڑا تحقیقی کام کریں گے، اللہ پاک آپ سے بہت بڑا کام لیں گے. خواب کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ وہ زبیدہ تھی نا خاتون، ملکہ اس کی ہارون الرشید کی جو اہلیہ تھی، تو بڑی معروف خاتون تھی، بہت نیک متقی، بہت پرہیزگار خاتون تھی. لیکن اس نے خواب بڑا عجیب دیکھا، اور اتنا عجیب خواب دیکھا کہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ میں بھی یہاں نہیں بتا سکتا آپ کو. بہت ہی عجیب خواب دیکھا. اور باندی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں خواب کی تعبیر بتانے والے ان سے پوچھ کے آؤ، لیکن اپنا کہنا، میرا نہ کہنا. اپنا کہنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو باندی گئی تو وہ جو تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا خواب کس نے دیکھا؟ باندی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا جا تیرا خواب ہے ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ سکتی ہی نہیں، یہ تیرا خواب نہیں ہے، یہ تو کسی بہت بڑے لیول پر کسی مرد یا عورت کا خواب ہے، عورت کا خواب ہے. واپس آ گئی، کہا جی یہ مسئلہ ہے. تو زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے بتا دو، مجھے تعبیر چاہیے بھائی.
تو جب کنیز گئی اور وہاں جا کر بتایا تو وہ کہنے لگے ہاں زبیدہ کا خواب ہو سکتا ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس خاتون کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بہت بڑا نفع پہنچائیں گے، بہت بڑا فائدہ پہنچائیں گے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا اور دوسرا بندہ جا کر دوسروں کو بتاتا ہے، جی مولوی صاحب کہتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں، ارے بھائی بتاؤ خواب میں یہ کر رہا ہوں، خواب میں یہ کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ نہیں کر رہا. اب مثلا بندہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا یار میں نے اپنے والد صاحب کو قتل کر دیا، دوسرا بندہ جا کے کہتا ہے جی وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو اپنے والد صاحب کو قتل کر دیا، استغفر اللہ، والد صاحب کو قتل کر دیا. فتبینوا، تحقیق کرو بھائی، وہ بات خواب کی کر رہا ہے حقیقت کی کر رہا ہے، اپنے بارے میں کر رہا ہے دوسرے کے بارے میں کر رہا ہے، ورنہ بہت بڑی بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور خاندان تباہ ہوتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستگی میں کسی پہ حملہ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان فیکم، کہ بے شک تمہارے درمیان رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. صحابہ کرام کے درمیان بنفس نفیس موجود تھے بذات خود، اور ہمارے درمیان اپنے اسوہ حسنہ کے طور پر حضور موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری حیات مبارکہ کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، پوری تعلیمات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہاں بنفس نفیس نہیں ہمارے درمیان. لو، اگر یطیعکم، وہ تمہارا کہا ماننے لگیں، لو یطیعکم، اگر وہ تمہارا کہا ماننے لگیں، فی کثیر، بہت سارے، من الامر، کاموں میں، بہت سارے امور میں اگر وہ تمہارا کہا ماننے لگیں، لعنتم، تو تم بہت مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم بہت مشقت میں پڑ جاؤ گے. یعنی کبھی یہ اصرار نہ کرنا جی ہماری بات مانی جائے، یا ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی. جیسے غزوہ احد کے موقع پہ ہوا، عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، کہنے لگا جی میرا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا، ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا، ہم نہیں جاتے. نہیں، یہ نہیں کرنا. رائے دو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اگر وہ لیں مشورہ مانگے تو دو، رائے دو، لیکن کبھی یہ نہیں کرنا نہیں جی میں نے یہ کہا ہے تو یہ کرنا ہے آپ نے. نہیں، تم نبی کے محتاج ہو، نبی تمہارے محتاج نہیں ہے، اور تم نبی کے تابع ہو، نبی تمہارے تابع نہیں ہے. تو اپنے آپ کو نبی کے تابع کرو، نبی کو اپنے تابع نہ کرو. یا آج کل کے مطابق اپنے آپ کو نبی کی تعلیم کے مطابق کرو، نبی کی تعلیم کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو، نبی کی تعلیم کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو نبی کی تعلیم کے تابع کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے تابع کرو. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہاری بات ماننے لگیں، یعنی تم یہ چاہو کہ وہ تمہاری بات ماننے لگیں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، حببا، محبوب بنا دیا، الیکم، تمہیں، الایمان، ایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. وزینہ، اور اسے مزین کر دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. یعنی اے صحابہ کرام تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں راسخ کر دیا، جس کا تقاضا پھر کیا ہے، یا جس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہو، تم ان پر ایمان رکھتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو. وکرہ، اور اللہ نے ناپسندیدہ بنا دیا، الیکم، تمہارے لیے، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور نافرمانی کو، گناہوں کو، فسوق گناہوں کو، والعصیان، اور نافرمانی کو. وکرہ، یعنی یہ صحابہ کرام کی ایک عجیب صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ طبعاً صحابہ کرام کو کفر سے، گناہ سے اور نافرمانی سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے طبعاً نفرت تھی. وکرہ، اور تمہیں متنفر کر دیا کفر سے اور نافرمانی سے اور گناہوں سے. یہ صحابہ کرام کی بڑی عجیب صفت بیان ہوئی ہے کہ طبعاً اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے،
اور گناہ اور برائی اور نافرمانی کو طبعا اللہ نے تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو لگا کہ اگر ہم نے ایمان نہ چھوڑا تو ہماری جان چلی جائے گی. انہوں نے جان کی قربانی دے دی، ایمان نہیں چھوڑا. جان کی قربانی دے دی، ایمان نہیں چھوڑا. اور ایسی ایک نہیں بے شمار مثالیں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے. وَكَرَّهَا، اور ناپسندیدہ بنا دیا، الیکم تمہارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق اور گناہوں کو، والعصیان اور نافرمانی کو. اسی لیے آپ دیکھیں کسی صحابی سے گناہ ہو گیا اگر گناہ ہو گیا، وہ اتنے شرمندہ ہوتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے کہتے تھے اللہ کے نبی ہمیں کسی طرح پاک کریں. بس ایک خاتون ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تو وہ آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی طاہرنی، مجھے پاک کیجئے، میں ناپاک ہو گئی. ارے بھائی پاک ہونے کی شکل کیا ہے؟ تمہیں پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے گا. مجھے پاک کیجئے. آپ نے فرمایا ابھی تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، تم جاؤ. اچھا پھر جب اس حالت سے تم فارغ ہو جاؤ تو آنا. کافی عرصہ گزر گیا، 8-9 ماہ گزر گئے. وہ خاتون پھر آئیں کہ اللہ کے نبی میں اس حالت سے فارغ ہو گئی ہوں تو طاہر نے مجھے پاک کیجیے. آپ نے فرمایا ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی جاؤ اس کی تم پرورش کرو، تھوڑی سی پالو اس کو، کم سے کم وہ بچہ کچھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جائے. حتیٰ کہ وہ خاتون جب اس سے فارغ ہوئی تو پھر آئیں. اس گناہ کو یعنی سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ پھر آئیں طاہر نے یا رسول اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے پابند تھے کہ جب آپ کے سامنے ایک شخص برائی کا اعتراف کر چکا ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. اس لیے آپ فرماتے تھے گناہوں کو ڈھانپو، چھپاؤ، میرے سامنے نہ لاؤ. میرے سامنے لے آؤ گے تو پھر میں نے اس پر جو بھی حکم اللہ کا ہے وہ لاگو کرنا ہے، میں پھر لاگو کروں گا. تو وہ جب بار بار اس طرح آئیں تو آپ ان کو بھیجتے رہے، لیکن ان کا بار بار ایک ہی مطالبہ، طاہر نہیں. جب حضور نے دیکھا کہ وہ سارے معاملات طے پا چکے ہیں، پھر جو اس پر سزا لاگو ہوتی تھی حضور نے وہ فرما دی. ہاں وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو اور نافرمانی کو اور گناہ کو اللہ نے ناپسندیدہ بنا دیا کہ تم طبعاً ان سے نفرت کرتے ہو ان چیزوں سے، اور ایمان کو محبوب بنا دیا. حضرت خبیب تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا. کفار نے پکڑ لیا، فلاں موقع پر ہمارے فلاں باپ دادا کو قتل کیا تھا، تب سزا میں تمہیں قتل کریں گے. ٹھیک ہے، کافی دور کوئی علاقہ تھا، وہاں پر پکڑ کر لے گئے تھے. تو آخری وقت میں ایک نے پوچھا تم کہو تو تمہاری جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیں، تمہاری جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیں اور تمہیں چھوڑ دیں. میں کہا اللہ بے وقوف ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور کو ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے حضور کو ایک کانٹا بھی چبھے. اور ایک وہ صحابی ہیں ان کو تو روم کا لشکر پکڑ کے لے گیا تھا، اسے کہا تھا ایمان چھوڑ دو تمہیں چھوڑ دیں گے. کہا نہیں. ایک ساتھی کو پکڑا اور ابلتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں پھینک دیا، وہ تھوڑی دیر میں جل کر کوئلہ ہو گیا. دیکھا انجام، چھوڑ دو ایمان، نہیں تو اس کے بعد تمہاری باری ہے. وہ رونے لگ پڑے. وہ سمجھے کہ شاید یہ ڈر گیا بیچارہ، اور ڈر کر یہ رونا شروع ہو گیا. تو پوچھا ہاں بھائی پھر کیا خیال ہے؟ کہا نہیں میں اپنی بات پہ قائم ہوں. کہا پھر روئے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے رویا اس لیے ہوں جان صرف ایک ہی ہے، تم پھینکو گے اور یہ ختم ہو جائے گی. میں رو رہا تھا کاش 100 جانیں ہوتی اور میں 100 دفعہ قربان کرتا. اللہ نے اس ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. بڑی عجیب صفت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، 2 ٹکڑے کر دیے ان کے ابو جہل نے پکڑ کے. کہ ایمان چھوڑ دو، کام نہیں. اور جس وقت 2 ٹکڑے کرنے لگے ہیں، اونٹوں کے ساتھ باندھ کے کرنے لگے ہیں، ابو جہل نے پھر بھی کہا ہاں اب بولو. دہشت کا کیا عالم ہوگا، خوف کا کیا عالم ہوگا. ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے، ایک ٹانگ اس طرف، اور یہ اونٹ
چلنے لگے ہیں بس، اور اس کے بعد زندگی ختم. یعنی کوئی سین نہیں ہے، صرف حقیقت ریئل میں یہ ہو رہا ہے. ہاں بولو، ابو جہل کہتا ہے ہاں بول، کیا خیال ہے، چھوڑتی ایمان؟ کہا نہیں، جان نکالنے ایمان نہیں چھوڑ سکتی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، تمہارے دلوں کے اندر اللہ پاک نے اس کو مزین کر دیا، راسخ کر دیا، اور طبعی طور پر اللہ نے تمہیں کفر اور گناہ اور نافرمانی، اس کو طبعی طور پر اللہ نے تم سے دور کر دیا اور تمہیں متنفر کر دیا ان چیزوں سے. اولئک هم الراشدون، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ. اولئک هم الراشدون، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ. فضلا من اللہ، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. ونعمہ، اور اللہ کا بڑا احسان ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو سب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. وَإِنْ، اور اگر طائفتان، دو جماعتیں، من المؤمنین، ایمان والوں کی، اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں جھگڑ پڑیں، لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کراؤ، بینہما، ان کے درمیان، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ، پھر اگر زیادتی کرے، احداہما، ان میں سے ایک، علی الاخری، دوسری پر، پھر اگر ایک صلح کرانے کے باوجود ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک گروہ، ایک فریق وہ دوسرے پر زیادتی کرے، فقاتلوا، تو تم لڑو، التی، اس سے، تبغی، جو زیادتی کر رہی ہے، تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، حتی، یہاں تک کہ، تفیع، وہ سر جھکا دے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے. فَإِنْ فَاءَتْ، بس اگر وہ سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کراؤ، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، برابری پر، برابری پر ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کا معاملہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، المقسطین، انصاف کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ کیوں ہے کہ اگر وہ لڑائی کرتے ہیں تو ان کو آپس میں ملاؤ، جوڑو، صلح کرواؤ، لڑائی ختم کرواؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انما المؤمنون، بے شک جتنے ایمان والے ہیں، اخوہ، آپس میں بھائی بھائی ہیں. جتنے ایمان والے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان پھر صلح کا معاملہ ہونا چاہیے. فَأَصْلِحُوا، صلح کرواؤ، بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بس یہاں تک.